السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں 14th کلاس آف نور قرآن۔ ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا نون ساکن کے احکام۔ نون ساکن کے ہم نے 2 احکام پڑھائے تھے آپ کو، اقلاب اور اظہار۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن کا تیسرا احکام جسے کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ نون ساکن کا احکام میں نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے، نون ساکن جب بھی اب نام لیا جائے گا مطلب کہ ہم تنوین کی بات بھی کر رہے ہیں اور نون ساکن کی بات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ نون ساکن تنوین میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے احکام میں آج ہم پڑھیں گے ادغام، جو کہ ہے نون ساکن کا تیسرا قاعدہ۔ اب ادغام کیا ہے؟ ادغام مطلب ہوتا ہے مکس کرنا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے پانی لیا ہے، پانی اور پانی میں ہم نے ملا دیا ہے لال شربت، تو ہمارے پاس حاصل کیا آئے گا؟ ہمارے پاس حاصل آئے گا کچھ شربت کی طرح، ٹھیک ہے، نہ کہ پانی رہا وہ، نہ خالی وہ لال شربت رہا، بلکہ ایک شربت پینے کے لائق ایک چیز بن گئی۔ اسی طرح سے نون ساکن کے بعد اگر کچھ چیزیں آتی ہیں جو کہ ابھی بتائی جائیں گی تو پھر ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ کس طرح سے؟ نون ساکن نہیں رہتا بلکہ نون ساکن کے علاوہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ جیسے فارمولہ ہم یہ بنائیں گے کہ نون ساکن کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون، نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن کٹ جائے گا اور یہ نون ساکن بدل جائے گا یا، را، میم، لام، واو یا پھر نون میں چینج ہو جائے گا یہ اس میں۔ کس طرح سے؟ اگر میں کہوں، ہم ایک آسان سی مثال لیں اور ہم لکھیں من یا شا یا شا۔ اب جب ہم من یشا پڑھ لیں تو ہم جب الگ الگ پڑھ لیں تو اس کو ہم پڑھیں گے من اور اس کو پڑھیں گے یشا، لیکن اگر ہم الگ الگ نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم جب اس کو من کو یا سے ملائیں گے تو ہم من یشا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے مئی یشا، مئی یشا۔ کیسے؟ نون ختم ہو گیا اور میم ڈائریکٹلی یا سے مل گیا، مئی یشا، اور یہ پہ آ گئی تجدید، یہاں پہ آ جاتی ہے تجدید اور یہاں پہ یہ نون ختم ہو جاتا ہے اور میم جو اس کے پہلے جو بھی لفظ ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، کچھ بھی ہے، وہ مل جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ نون ختم ہو کے یا میں چینج ہو گیا، مئی یشا۔ یہ تجدید لگاتے ہیں ہم، لیکن قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ تجدید لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا تو صرف ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ نون بھی ایز اٹ از ایسے لکھا ہوتا ہے، کوئی کراسنگ نہیں ہوتی نون کو، لیکن ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں میم کو ڈائریکٹلی یا سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، مئی یشا، مئی یشا۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں گھمانا، صرف 2 ٹچ کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ مئی یشا، یہاں پر مد متصل آ گیا، یہاں پہ 4 کا مد دیں گے، یہاں پہ 2 کا مد دیں گے، مئی یشا، مئی یشا، اس طرح پڑھیں گے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں 4 الفاظوں میں فقط غنہ ہوگا، صرف 4 الفاظوں میں، کس میں؟ یا، میم، واو اور نون، ان 4 الفاظوں میں غنہ ہوگا اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی نون ساکن کے بعد میم کی، اب نون ساکن کے بعد ہم مثال لیں گے یا کی مثال دی تھی، اب ہم نون ساکن کے بعد میم کی مثال لیں گے۔ کیسے؟ نون ساکن ہے اور
मिन माल या मिन माला, सही है, मिन माला। लेकिन ये खूबसूरत नहीं लग रहा पढ़ने में। अब क्या करना है हमें, नून साकिन के बाद मीम आ गया, हमने ढूंढा इसमें मीम है, हाँ भाई इसमें मीम है, और किस में, जिसमें गुन्ना होगा इसमें मीम है। अब हमने ख़ुद से क्रॉस किया, कुरान में नहीं करना है क्रॉस, सिर्फ अपने सीखने के लिए करना है, ठीक है। और मीम को मीम से मिला दिया और इस पे लगा दी तशदीद। क्या बन गया अब ये, मीम को मीम से मिला के पढ़ें तो क्या बना, गुन्ने के साथ पढ़ें। अपनी आवाज़ को नाक में घुमाएं सिर्फ 2 टच के बराबर, मिम माल, मिम माला, मिम माला, ये हो गया इदगाम, ठीक है। अब मीम के साथ मिसाल थी, अब हम लेते हैं नून साकिन की वाव के साथ मिसाल, ठीक है। नून साकिन और वाव, नून साकिन की वाव के साथ मिसाल, हमने लिखा नून साकिन और फिर हमने लिखा नून के साथ वाव के साथ मिसाल। नफ्सिन, मिन नफ्सिन, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, मिन नफ्सिन। मिन नफ्सिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन आया, नून साकिन के बाद यहाँ पे नून आ गया, ये रहा, ठीक है। हम नून साकिन को काटेंगे, हम इस मीम को नून से मिलाएंगे, यहाँ पे हम नून पे तशदीद डालेंगे और हम पढ़ेंगे मिन नफ्सिन, 2 का टच देंगे, गुन्ना करेंगे, मिन नफ्सिन, मिन नफ्सिन, ठीक है। अब आखिरी मिसाल हम लेते हैं नून साकिन की वाव के साथ, मीम नून मिन व ली। बहुत आसान मिसाल है ये समझाने के लिए, ठीक है। मीम नून साकिन आ गया, ठीक है, और वाव आ गया। क्या करना है, नून साकिन को काटना है, वाव के ऊपर तशदीद लगानी है, मीम को वाव से मिला देंगे, म्यू वली, म्यू वली, 2 का टच और गुन्ना। ये आ गई वो चारों मिसालें जो हमें गुन्ने के साथ पढ़नी थी, या मीम वाव और नून। अब हम निकालेंगे लाम और रा के साथ में, जिसमें गुन्ना नहीं करना, जिसमें 2 का टच भी नहीं देना। कैसे करेंगे हम, कैसे मिसाल निकालेंगे हम, ये जुमला रोज़ 5 दफ़ा सुनते हैं, कौन सा, अशहदु अन ला, अशहदु अन ला इलाहा, ठीक है। अज़ान का पहला जुमला। अब हम क्या पढ़ते हैं इसे, अशहदु अन ला। बहुत से लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, अन ला, अन ला नहीं है, अशहदु अन ला नहीं है, नून कट जाता है, अलिफ लाम से मिल जाता है, अशहदु अल्ला, अशहदु अल्ला, ये है अशहदु अल्ला। ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो हम हर अज़ान में कर रहे होते हैं, हम जो नॉर्मली घर में पढ़ते हैं, वरना जो मौज़न अज़ान देता है वो ये अमूमन नहीं करता, ठीक है। ये मिसाल हो गई लाम की, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा और यहाँ पे 2 का टच भी नहीं देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा, ये लाम की मिसाल हो गई। और एक लाम में गुन्ना नहीं होगा और एक रा में गुन्ना नहीं होगा, ठीक है, बिना गुन्ने के। अच्छा, अब रा की मिसाल क्या हो सकती है, कलमे को देखिए ज़रा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मुहम्मदुर, यहाँ पर दा पे तनवीन है, अगर आपने गौर किया हो, कभी नहीं किया तो अब लाजमी करिएगा, मुहम्मदुर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, मुहम्मदुन रसूल अल्लाह, इस तरह पढ़ते हैं, मुहम्मदुन रसूल अल्लाह। तनवीन में क्या होगा, नून साकिन में तो नून कट गया, तनवीन में एक तनवीन कट जाएगी, ठीक है, और ये जो एक बचेगा, ज़बर बचे, ज़ेर बचे, पेश बचे, 2 पेश है तो एक पेश कट जाएगा, एक पेश बचेगा, ज़बर है तो 2 ज़बर में से एक ज़बर कट जाएगा, एक ज़बर बचेगा, ज़ेर है तो एक ज़ेर कट जाएगा, एक ज़ेर बचेगा,
ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ صرف ایک پیش کاٹا ہے اور ایک پیش کو ہم ملا دیں گے را سے. ٹھیک ہے. محمدر محمدر لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ. دال مل جائے گا را سے، را پہ تفخیم ہوگی اور را پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور دیتے ہیں تنوین کی مثال تاکہ اور چیز واضح ہو جائے کہ تنوین میں سے کیسے مثال. لفظ ہے یو ما اے دن لا خبیر. ٹھیک ہے. اب ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم اسے نارملی پڑھتے ہیں یومئذ لخبیر، ہے نا. یومئذ دن پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم اسے پڑھتے ہیں دن لخبیر. ہمیں ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تنوین آ گئی، تنوین کے بعد لام آ گیا، لام اس میں مل گیا، ہمیں اس میں غنہ نہیں ہوگا. ہم کیا کریں گے، ایک زیر کاٹ دیں گے اور ایک زیر کو ملا دیں گے لا سے اور لا پہ لگا دیں گے تشدید. یومئذ لخبیر یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے. ذل نارملی ذال لام یہ ساؤنڈ بنے گا ذل. یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے. اچھا ایک تنوین کی مثال دیتے ہیں آپ کو جن میں ہم نے غنہ کیا تھا، یا میم واو نون، ان میں سے بھی ایک مثال دیتے ہیں تنوین کی. اچھا لفظ ہے اذا بن مقیم. ٹھیک ہے. اب ہم اسے نارملی کیسے پڑھتے ہیں، اذا بن مقیم، اسے ہم پڑھتے ہیں بن. ٹھیک ہے. جو تنوین ہے اسے کھول کے، اور اسے پڑھتے ہیں الگ. جبکہ جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں لفظ کو دوران تلاوت یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، بلکہ دوران تلاوت کیا ہوگا، ایک زیر کٹ جائے گا اور جو ایک زیر بچے گا یہ میم سے مل جائے گا، میم پہ لگ جائے گی تشدید. کس طرح سے آواز بنے گی، اذا بن مقیم، یہاں غنہ ہوگا، ٹو کا ٹچ بھی دیں گے، آواز کیا نکلے گی، بم. ٹھیک ہے. اذا بن مقیم، یہاں پر غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اذا بن مقیم، اس طرح سے. اب آپ لوگ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ لفظ آئیں تو ان کی مثالیں نکالیں. اچھا ایک اور چیز بتا دوں، بہت آسان ہو جائے گا قاعدہ یاد کرنے کے لیے. ان الفاظوں کو ملا کے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے جسے کہا گیا ہے یرمالون. ٹھیک ہے. یرمالون. نون ساکن کے بعد اگر یرملون آئے تو پھر ادغام ہوتا ہے. بہت آسان قاعدہ ہو جائے گا. اور پھر اسے بھی توڑ دیا گیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یمون آئے تو غنہ ہوگا. یمون کون سے لفظ، یہ چار لفظ، یا میم واو نون. نون ساکن کے بعد یمون آئے تو غنہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مثالیں آپ نکالیے گا، آپ لوگ مثالیں جتنی سمجھ میں آ جائیں آپ کے، کم از کم ایک مثال ان کے ساتھ اور ایک مثال تنوین کے ساتھ کم از کم نکالیے گا. اگر نہیں ملیں تو کم از کم نون ساکن کے ساتھ تو ہر جگہ مل جائیں گی، نکالیے گا ضرور. ٹھیک ہے. تاکہ پتہ چلے کتنا آپ کو سمجھ آیا اور کتنا نہیں آیا. تھوڑا سا قاعدہ یہ اور رہ گیا ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں، ورنہ کلاس بہت لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.